نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ہر روز کی طرح بہت دلچسپ خوفناک کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی زبیر شیئر کر رہے ہیں۔ زبیر کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا ایک دوست تھا، تو اس نے بڑی خوبصورت ایک حویلی بنوائی، بالکل جیسے ٹریڈیشنل ایک حویلی ہوتی ہے جس میں گاؤں کا اس نے ٹپیکل ایک ٹچ دیا تھا۔ اور وہ حویلی اس نے ایک زمین خرید کے رکھی تھی فارم ہاؤس کے لیے، وہاں پر اس نے وہ حویلی تعمیر کروائی۔ وہ جگہ جو تھی وہ بالکل آبادی سے ہٹ کر تھی۔ میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں، اور میرے دوست نے وہ جو حویلی بنوائی تھی وہ بہت ہی زیادہ دور دراز ویران سی ایک جگہ تھی جہاں پر بنوائی تھی، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کہ کبھی کبھار ہم لوگ وہاں پر جایا کریں گے۔ بہت زیادہ اس نے وہاں پر پیسہ بھی لگایا اور وہ بڑی خوبصورت اس نے وہ حویلی بنوائی۔ 1-2 دفعہ میں اپنے دوست کے ساتھ وزٹ کرنے گیا تھا تو وہ حویلی بھی میں نے دیکھی۔ اسی طرح سے اس کی حویلی جب تعمیر ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد میرے دوست کا فون آیا، اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس نے یہ کہا کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ہم لوگ اسی سائٹ پر تھے، تو سارا انتظام حویلی میں ہی کیا ہوا ہے، تو تم وہیں پر آ جاؤ۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہاں پر اتنی دور دراز جگہ پر ان لوگوں نے سارے مہمانوں کو اکٹھا کیا، جبکہ ان کا گھر بھی بہت بڑا تھا۔ تو شاید مجھے لگا کہ وہیں پر ہوگا، چلے جانا چاہیے۔ جس وقت مجھے اس کا فون آیا، اس وقت رات کے 11 بجے کا ٹائم تھا۔ والد صاحب اس کے کافی زیادہ بیمار تھے۔ میں نے اس کو دوبارہ فون نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا تھا جس کنڈیشن میں ہے وہ، میں وہاں سے نکل پڑا۔ اب وہ جو راستہ تھا وہ کافی زیادہ خراب، سنسان اور ویران راستہ تھا، اور اس سے کچھ دن پہلے بارش بھی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے وہ راستے اور بھی زیادہ خراب، جیسے کیچڑ سے اور بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ وہاں پر پہنچتے پہنچتے مجھے تقریباً 1 بج گیا۔ جب میں حویلی کے پاس ابھی تھوڑا سا ہی دور تھا پہنچا، مجھے کوئی وہاں پر دکھائی نہیں دیا، کوئی نظر نہیں آیا مجھے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی وہاں پر رش، نہ ہی کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پر کوئی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں آیا تو صحیح راستے پر ہوں، یہی وہ جگہ ہے، یہی حویلی والی سڑک ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے۔ میں حویلی کے پاس پہنچا، حویلی کا گیٹ بند تھا، چاروں طرف جا کر دیکھا، کہیں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنا موبائل نکالا کہ میں اپنے دوست سے رابطہ کرتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے، میں ادھر پہنچ گیا ہوں، یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہاں پر موبائل کے سگنلز نہیں آ رہے تھے۔ جیسے ہی میں گاڑی سے نکل کر میں کوشش کر رہا تھا کہ سگنلز آ جائیں، تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا تو اس کی حویلی کی وہ بیک سائڈ ہی بنتی تھی، اس طرف کافی زیادہ گھنے درخت تھے، اور وہ حصہ بھی ان کا ہی تھا۔ اس نے وہ زمین کافی زیادہ صاف کروائی ہوئی تھی گاڑیاں پارک کروانے کے لیے۔ تو مجھے لگا کہ اس طرف شاید سگنل آ جائے، تو میں اس طرف گیا۔ تبھی مجھے درختوں کے پاس سے اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا جس طرح سے کوئی رونے کی آوازیں ہیں، اور رونے کی آوازیں بہت زیادہ خواتین کی ہیں، عورتوں کی ہیں، اور وہ عورتیں کافی زیادہ تعداد میں جس طرح سے بین کر رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ میں نے جب ٹائم دیکھا تو 1:30 بج رہے تھے، اور وہ بالکل ویران جگہ جہاں پر دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، پرسرار سنسان وہ حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی، اور وہ عورتوں کی رونے کی آواز، چاند کی چاندنی بھی تھی، اور وہ اس ماحول اور اس منظر کو اور بھی زیادہ پرسرار اور خوفناک بنا رہی تھی۔ اب میں سگنلز تو نہیں آ رہے تھے، میں ٹارچ میں نے آن کی اور میں چلتا ہوا ان رونے والی آوازوں کے تعاقب میں آگے بڑھا۔ جیسے گیا تو وہ کافی زیادہ گھنے درخت تھے، دن کے ٹائم ہم نے دیکھے ہوئے تھے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کچھ دن پہلے بارشیں ہوئی ہے، کوئی سانپ وغیرہ بھی نہ ہو، سانپوں کی آوازیں بھی جیسے آ رہی تھیں۔ اب وہ اتنا خوفناک انداز میں وہ عورتیں رو رہی تھیں، تبھی میں کیا دیکھتا ہوں، جس طرح سے 6-7 عورتیں تھیں، انہوں نے جیسے بال کھولے ہوئے تھے، عجیب و غریب لباس پہنے ہوئے تھے، اور وہ ساری ان درختوں کے آگے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کچی سڑک کے اوپر، جس طرح سے وہ اس مٹی کو اٹھا اٹھا کے اپنے سر میں ڈال رہی تھی۔
اتنا یہ عجیب منظر تھا، اتنا خوفناک منظر تھا، میں بہت زیادہ ڈر گیا. مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں ان کو بلاؤں. جس طرح سے وہ زمین سے مٹی نکال کے اپنے سروں میں ڈال رہی تھی، میں بہت ڈر گیا اور میں بھاگتا ہوا فوراً سے گاڑی میں گیا. میں نے گاڑی سٹارٹ کی کہ یہ ماجرا کیا ہے. جو ہی میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا جیسے ان میں سے کوئی ایک عورت کھڑی ہوئی ہے. اوبویسلی جب گاڑی سٹارٹ کی تو ہیڈ لائٹس گاڑی کے آن ہوئے تو اس نے میری طرف دیکھا بھی. جیسی گاڑی کی روشنی میں نے اس عورت کو دیکھا، وہ کوئی بھیانک چہرہ تھا، بہت خوفناک چہرہ. اتنا بھیانک چہرہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. اس کی اتنی بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور اس کی زبان بہت لمبی تھی جو منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی. اتنا مجھے نظر آیا. میں نے وہیں سے گاڑی ریورس کی. جیسی کیسی بھی سڑک تھی میں وہاں سے گاڑی لے کر میں بھاگا اور میں نے پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. 2:30 بجے کے قریب، 2:30 پونے 3 بجے کے قریب میں اپنے علاقے میں پہنچا. سگنلز آ گئے. میں نے اپنے دوست کو کال کی، اس نے فون اٹھایا. اس سے میں نے یہ کہا کہ یہ کیسا مذاق تم نے میرے ساتھ کیا ہے کہ تمہارے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور تم نے حویلی پر انتظام کیا، وہاں پر میرے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا. اس نے یہ کہا کہ یہ بات تو سچ ہے کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن اس نے حویلی کا کوئی فون کیا ہی نہیں. اس نے یہ کہا ہے کہ وہ تو اب بھی ہاسپٹل سے ہم لوگ ان کو لے کر گھر جا رہے ہیں. میں نے تو نہ تمہیں حویلی کا فون کیا ہے اور نہ ہی میں نے بتایا کہ ہم ان کو حویلی پر لے کر جا رہے ہیں. تم نمبر چیک کرو، تمہیں کس نے فون کیا ہے. اب ادھر ان کے وہاں پر وہ رونا وہ سب رو رہے تھے، پریشان تھے. اب میں بار بار نمبر چیک کروں. میرے کال لاگ سے جب مجھے میرے دوست کی کال آئی تھی، میں نے اٹینڈ کی تھی. 11 بجے کے قریب اس کی کال آئی تھی. وہ کال لاگ میں سے وہ کال ڈیلیٹ تھی. وہ کیسے ڈیلیٹ ہوئی، کب ڈیلیٹ ہوئی مجھے نہیں پتا. مجھے کس نے فون کیا، کس نے مجھے حویلی میں بلایا، کیوں بلایا میں نہیں جانتا. وہاں سے سیدھا میں ہاسپٹل گیا. وہاں سے وہ لوگ جا چکے تھے، گھر پہنچا. میرے دوست کی حالت دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی. اس سے میں نے تعزیت کی، افسوس کیا. تو اس کے بعد الگ اس کو میں نے بلایا اور میں نے سے کہا کہ حویلی میں یہ معاملات ہیں. وہاں تو کوئی بہت زیادہ چڑیلے یا جنات کا معاملہ ہے. میں جو کچھ وہاں پر دیکھ کر آیا وہ عام چیز نہیں ہے. اس نے یہ کہا کہ 2 دن پہلے اس کے والد صاحب حویلی میں گئے تھے. اس نے بہت منع بھی کیا تھا کہ دور دراز سنسان جگہ ابھی آپ وہاں پر نہ جائیں. تو جس طرح اس کے والد صاحب وہاں پر گئے تو بڑی شدید طوفانی بارش شروع ہو گئی. وہ اپنے 2 ملازموں کے ساتھ وہاں پر گئے تھے حویلی کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسی بنی ہے. تو ان کو مجبوراً وہاں پر رات رکنا پڑا. اس رات ان کے اوپر کسی غیر مرئی مخلوق، کسی چڑیل آفت نے حملہ کیا تھا. اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ بات کسی کو بتا ہی نہیں سکے. ہمیں یہ لگا کہ اس کے والد ہارٹ پیشنٹ تھے تو ان کو دل کا دورہ پڑا، ہارٹ اٹیک ہوا ہے. لیکن جو نوکروں نے بتایا، جو ملازموں نے بتایا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ اپنے صاحب کے کمرے کے باہر ہی سو رہے تھے تو ایک دم سے ان کی چیخوں پکار شروع ہو گئے. تو جب ہم لوگ کمرے میں بھاگے تو ایک بھیانک چہرے والی عورت تھی، بہت قداور قد کی. اس نے ان کو گلے سے پکڑا ہوا تھا. جب ہم لوگوں نے شور مچایا، ہم لوگوں نے چیزیں اٹھائی کہ اس کو مارنے کی کوشش کریں. ہم اس کو ڈنڈے بھی مار رہے تھے، اس پر اثر نہیں ہو رہا تھا. تو ایک دم سے جب ہم لوگوں نے اللہ اکبر کہا، اللہ کا نام لیا، تو وہ مخلوق غائب ہو گئی، ایک دم سے غائب ہو گئی. اس کے بعد ان کی حالت بہت خراب ہو گئی اور ان کو فوراً سے ہاسپٹل لے کر آئے. اس وقت انہوں نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی، بس یہ کہا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے. ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہے اور ان کے اوپر کوئی، اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر کوئی حملہ اور ان کے گلے پر نشان بھی تھے. وہ بات بالکل سچ تھی کہ وہاں پر جنات کا بسیرا تھا، جو بھی تھا. خیر اس کے والد صاحب کی فوتگی کے تقریباً 10 دن کے بعد میرا وہی دوست جو تھا وہ پہلے بھی صدمے میں تھا. حویلی پر گیا، جا کر وہاں پر دیکھا تو وہاں کے تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے. جس کمرے میں اس کے والد صاحب پر اس مخلوق نے حملہ کیا تھا، جگہ جگہ پر خون کے چھینٹے، خون کے نشان تھے اور اتنے بڑے بڑے پیروں کے نشان تھے جو خون میں بھیگے ہوئے ان کی پوری حویلی میں جگہ جگہ پر لگے ہوئے تھے. وہ تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا. اس نے مجھے بھی یہ بات بتائی. ہم لوگ اس کے ساتھ ہی تھے. ہم لوگوں نے بھی جب جا کر وہ جگہ دیکھی سب خوف میں مبتلا ہو گئے اور میں نے اس کو وہ جگہ بھی دکھائی جہاں پر میں نے اس رات کو ان مخلوقات کو دیکھا تھا. پتہ نہیں میں وہاں سے واپس نہ بھاگتا یا وہ لائٹس نہ جلتی تو وہ میرا کیا حال کرتی. اس کے بعد ایک بہت بڑے عامل کو ہم لوگ لے کر اس کی حویلی پر بھی گئے تو پتہ چلا
کہ وہ جو جگہ تھی وہ جگہ آسیب زدہ تھی جہاں پر اس نے وہ حویلی بنوائی، جو درخت کٹوائے، وہ جگہ بیسکلی وہ چڑیلوں کا ہی علاقہ تھا۔ وہ جنگل کا ایک ایسا حصہ تھا جہاں پر چڑیلوں کا ایک قبیلہ آباد تھا، اور وہ کوئی ایک نہیں تھی، دو نہیں تھی، وہ بے تحاشا تعداد میں تھی، جن میں سے اس رات میں نے بھی بہت زیادہ دیکھی تھی۔ اس عامل کا یہی کہنا تھا کہ اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جن دنوں میں انہوں نے وہ حویلی بنوائی، اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی، وہاں پر درخت کٹوائے گئے کیونکہ وہ جگہ سارے درختوں سے گھری ہوئی تھی۔ اس وقت بھی ان کو 2-3 اشارے ایسے ملے کہ جب انہوں نے وہ درخت کٹوائے ان کو کچھ نقصانات ہوئے، ان کو یہی لگا کہ یہ ایک نارمل زندگی کا حصہ ہے، ان کا حویلی کی طرف تو دھیان ہی نہیں تھا۔ 1-2 مزدوروں کے ساتھ بھی حادثے ہوئے، ان کو کسی نے اونچائی سے گرا دیا، لیکن اس چیز کو بھی ایک عام سی بات سمجھا گیا۔ کنسٹرکشن بھی ہو گئی وہاں پر، وہ حویلی بھی بن گئی وہاں پر، لیکن وہاں پر رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ جو بھی عامل وہاں پر گیا، 3 سے 4 عامل حضرات کو، صاحب علم ہستیوں کو وہاں پر لے جایا گیا، کوشش بھی کی گئی، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی انسان نہیں رہ سکتا، یہاں پر جن مخلوقات کا بسیرا ہے وہ انسانوں کو یہاں پر کبھی بھی رہنے نہیں دیں گی۔ جو بھی یہاں پر اکیلا آئے گا، جو بھی یہاں پر آباد ہونے کی کوشش کرے گا، اس کا انجام وہی ہوگا، کیونکہ وہ ایسی مخلوقات ہیں جو انسان کو برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو انسانوں کے گھروں میں ان کا بسیرا ہوتا ہے، وہ مختلف طرح سے نقصان دیتے ہیں، بیماریاں دے دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، یا کچھ ایسا کرتے ہیں کہ انسان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، نقصان دے دیتے ہیں۔ لیکن کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو جانی نقصان دے دیتے ہیں، ان گھروں میں انسان کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ انہی گھروں میں سے ایک گھر بن گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ دکھی تھا، اس کے والد صاحب کی جان کو بھی جیسے نقصان ہوا، اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ حویلی انہوں نے بالکل بند کر دی، 4-5 سال اس طرح کوئی گیا ہی نہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، یہ سمجھ کر کہ اس کے وارث پتہ نہیں ملک سے باہر چلے گئے ہیں، یہاں پر کبھی کوئی آیا ہی نہیں ہے، کوئی بھولا بھٹکا اگر کبھی اس طرف گیا ہو تو انہوں نے وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس بارے میں بھی پتہ چلا کہ وہ کبھی کبھار جا کر چکر ایک آدھا لگایا کرتے تھے، تو اس کا حویلی کے تالے ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے، تو جب وہ اندر جا کر دیکھتے تھے تو 2-3 ان کو وہاں پر، اب وہ انسانوں کی ہڈیاں تھیں یا جانوروں کی ہڈیاں تھیں، کچھ انسانوں کے کپڑے بھی ملے وہاں پر، کچھ ایسی ہڈیاں بھی ملی جن کو دیکھ کر خوف آتا تھا، جیسے انسانی کھوپڑیاں ہوتی ہیں کہ یہ سب کیا ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ جگہ بالکل ویران، سنسان اور ایک کھنڈر بن کے رہ گئی۔ وہ خوفناک جگہ جو تھی وہ چڑیلوں کا علاقہ تھا، جہاں پر وہ گیا اور جہاں پر میں بھی اس رات کو گیا۔ میری زندگی میں یہ سب سے بڑی مسٹری یہ چیز ہے کہ مجھے کس نے اس رات کال کی، جس نے مجھے حویلی پر آنے کو کہا۔ میں نے وہ کس کی آواز سنی؟ میرے دوست کا ہی فون تھا، میرے دوست کی ہی آواز تھی۔ اتنی خبر سچ تھی کہ اس کے والد کو نقصان ہوا ہے، ان کی وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن حویلی پر آنے کا کس نے کہا؟ میں نے اس بارے میں 2-3 علماء حضرات سے بھی رابطہ کیا، ان سے ڈسکس بھی کیا، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ شاید یہ آپ کا وہم تھا، شاید آپ نے سننا کچھ اور تھا، سن کچھ اور لیا، یا شاید اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ لیکن میں بالکل واضح طور پر آج بھی لفظوں کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی جب میں اس رات کو یاد کرتا ہوں، میرا وہاں پر جانا، اس پوری حویلی کا باہر سے چکر لگانا، ان مخلوقات کا وہاں پر رونا، ان کا بینڈ کرنا، ان کو دیکھنا، وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کوئی خاص کرم تھا، کوئی زندگی میں میرے سے ایسی نیکی ہوئی جو میرے کام آئی، جو میں ان کے اس حملے سے بچ گیا، ورنہ جنہوں نے اس کے والد صاحب کو نقصان دے دیا پتہ نہیں وہ میرا کیا حال کرتی۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عزیر آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کری ہوں، اس کو وزٹ کریں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو یاد رکھیے گا۔
جس طرح سے ہم لوگ ایک دو دن سے یہ خبریں سن رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی زلزلے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو ایک بار سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ناگہانی آفات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو، جہاں جہاں اس چیز کی پریڈکشن کی جا رہی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں اور خصوصی صدقہ خیرات کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں، ہمارے ملک کو، ہمارے گھروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، زلزلے جیسی ناگہانی آفات سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔